بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ آج کی کتاب پروگرام میں اس لمحے جس کتاب کا تعارف مقصود ہے اس کا نام ہے تاریخ ریاست اللہ آباد، اور اس کے مصنف ہیں نوجوان ادیب، شاعر اور محقق طارق ملک۔ ناظرین مکرم، میر تقی میر جب بے وطن ہوئے اور انجان لوگوں نے ان سے ان کی بود و باش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اس عالم رنگ و بو میں بے شمار ایسے دیار ہیں جن کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا اور وہ اپنی اصل حیثیت کو قصہ پارینہ کر بیٹھے۔ ڈویژن بہاولپور، ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں اور تحصیل لیاقت پور کی اللہ آباد نامی یونین کونسل کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سن 1728 سے 1748 تک اللہ آباد بجائے خود ایک مکمل ریاست رہا ہے۔ اس حیران کن انکشاف کا صحرا کتاب تاریخ ریاست اللہ آباد کے مصنف عزیزم طارق ملک کے سر ہے۔ طارق ملک ایک باصلاحیت نوجوان ہیں۔ اب تک تو عمدہ شاعری اور سنجیدہ مضمون نگاری ان کی پہچان تھی، لیکن تاریخ ریاست اللہ آباد لکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو تحقیق کی دنیا کا مرد میدان بھی ثابت کر دیا۔ طارق ملک کی تصنیف تاریخ ریاست اللہ آباد ایک ایسی تصنیف ہے جو میرے نزدیک تاریخ کا قرض اتارنے کے مترادف ہے۔ مجھ سمیت اللہ آباد کے باسیوں کے لیے یہی افتخار کیا کم تھا کہ کبھی ہمارا اللہ آباد ریاست بہاولپور کا دارالحکومت رہ چکا ہے کہ ایسے میں طارق ملک نے بعد از تحقیق عمیق یہ نوید سنائی کہ اللہ آباد تو خود اپنی ذات میں انجمن، یعنی خود ایک مکمل ریاست تھا۔ اس ضمن میں فراہم کردہ ان کے دلائل قوی اور ناقابل تردید ہیں۔ گرامی قدر ناظرین، اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ تاریخ ریاست اللہ آباد کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ منظر کشی پر طارق ملک کو خاصی دسترس ہے۔ بیشتر یوں لگا کہ بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی ہیں اور ریاست کے مختلف کردار جیتے جاگتے ہمارے سامنے پھر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست اللہ آباد کا باسی ثابت ہونے پر میں خود اپنے آپ کو بھی زیادہ قدآور محسوس کر رہا ہوں، اور کچھ اس قبیل کے اشعار میرے ذہن کو گدگدانے لگے ہیں کہ ہم پر نظر نہ ڈال حقارت سے اس طرح، سو نئے زمین ہم بھی کبھی آسمان تھے، اور
ہم بھی شب گیسو کے اجالوں میں رہے ہیں، کیا کیجئے دن پھیر کے لائے نہیں جاتے۔ ناظرین، طارق ملک کی اس حیران کن تحقیق کے بعد یہ خیال میرے ذہن میں مزید راسخ ہو گیا ہے کہ عزیزم طارق ملک نے اپنی گوناگوں صلاحیتوں کی وجہ سے ہم اہل اللہ آباد کے لیے مزید گراں قدر متاع کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی تازہ ترین تحقیق نے ہم اہل اللہ آباد کو کچھ اور سربلند کر دیا ہے، اور بزبان حال اس کی کتاب یہ کہتی نظر آتی ہے کہ چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل، یہی ہے رسم وفا اور منچلوں کا شعار۔ ناظرین گرامی، معروف ادیب و نقاد اور ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر قاسم جلال خامہ فرسا ہیں کہ تصنیف تاریخ ریاست اللہ آباد کا میں نے بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے، اور مصنف کی حیرت انگیز معلومات اور اردو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ آباد کے حوالے سے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور نہایت محنت، جانفشانی اور عرق ریزی سے ماضی سے حال تک کے حالات، واقعات اور شواہد کا کھوج لگایا ہے۔ جناب قاسم جلال کا مزید یہ کہنا ہے کہ بہت کم تاریخ داں ہیں جو اس انداز سے جزیات و کلیات کو سپرد قلم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ ریاست اللہ آباد ضرور پڑھیے گا، آپ لطف اندوز ہوں گے، اور ممکن ہے یہ کتاب آپ کو بھی میری طرح اس بات کا قائل کر دے کہ پھر عشق ہی خود راہی، پھر عشق ہی خود منزل، اس راہ میں مشکل ہے بس پہلا قدم رکھنا۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم اور وافی نیٹ ورک کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی کسی اور وقی کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضری ہوگی۔ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں؟ اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔